بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مصباح الانشاء حصہ اول تمرین نمبر 16۔ یہ مصباح الانشاء کی تمرین نمبر 16 ہے۔ عربی میں ترجمہ کرو۔ فرماتے ہیں بس کا ٹکٹ، اس کی عربی بنانا ہے۔ یہ 20 جملے دیے گئے ہیں، ان کی عربی بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے جملہ ہمارے پاس ہے بس کا ٹکٹ، اس کی عربی بنے گی تذکرۃ الحافلتی۔ تذکرۃ الحافلتی، تذکرۃ الحافلتی، کسی کنویں کا پانی، اس کی عربی بنے گی ماء البئری۔ ماء البئری، ماء بئر لے کر آئیں، کیونکہ کسی کا آیا ہے نکرہ آیا ہے تو الف لام کے بغیر لے کر آئیے۔ ماء بئر، کسی کنویں کا پانی، ماء بئر۔ یونیورسٹی کا طالب علم، تو یونیورسٹی کے لیے جامعہ لفظ آتا ہے، اور طالب علم کے لیے طالب بھی لفظ آتا ہے اور متعلم بھی لفظ آتا ہے، جو چاہیں بلا سکتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے متعلم الجامعتی، متعلم الجامعتی، یونیورسٹی کا طالب علم، متعلم الجامعتی۔ آگے ہے نمبر 4 پر کسی تالاب کی مچھلی، تو مچھلی کا لفظ جو ہے، مچھلی کے لیے سمکن لفظ آتا ہے، اور تالاب کے لیے برکتی یعنی برکتن یا برکتن لفظ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمکو برکتن، سمکو برکتن یا برکتن، اس کو برکتن بھی پڑھ سکتے ہیں، سمکو برکتن، یعنی لیکن الف لام کے بغیر لے کر آئیں کیونکہ نکرہ ہے۔ سمکو برکتن، کسی تالاب کی مچھلی۔ آگے ہے نمبر 5 تاروں کا جھل ملانا۔ نمبر 5 ہے تاروں کا جھل ملانا، اس کی عربی بنے گی تلالؤ الکواکب۔ تلالؤ الکواکب، تلالؤ جو ہے باب تفاعل سے، اس کا معنی ہے جھل ملانا، کواکب کا معنی ہے تارے، جو کہ جمع ہے کوبن کی۔ تلالؤ الکواکب، تاروں کا جھل ملانا۔ دروازے کا بازو، تو نمبر 6 پہ دروازے کا بازو، اس کا آئے گا مصراع البابی۔ مصراع معنی آتا ہے بازو، اور البابی مطلب ہوتا ہے دروازہ۔ دروازے کا بازو مصراع البابی۔ آگے ہے 7 نمبر پہ پرندوں کا چہچہانا، تو یہاں پر پرندوں کے لیے عربی آتی ہے طیورن، اور چہچہانے کی عربی آتی ہے تغرید، جو کہ باب تفعیل سے ہے۔ تو ہمارا جملہ بنے گا تغرید الطیوری، پرندوں کا چہچہانا، تغرید الطیوری، تغرید الطیوری۔ آگے ہے کھیتیوں کی سرسبز و شادابی، تو کھیتوں کے لیے جو ہے، کھیت کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے حلوق، اور خصب مطلب آتا ہے سرسبز و شادابی کے لیے، تو عربی بنے گی خصب الحلوقی، کھیتوں کی سرسبز و شادابی۔ کیا بنے گی؟ خصب الحلوقی۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ فون کا ریسیور، تو ریسیور کے لیے عربی جو آتی وہ آتی سماعتن، اور موبائل فون کی تو آپ نے پڑھی ہے یعنی ہاتف، تو عربی ہوگی سماعت الہاتفی، سماعت الہاتفی۔ اس کے بعد ہے نمبر 10 پہ فاطمہ کی گڑیا، تو گڑیا کے لیے آپ نے پیچھے پڑھا تھا دمیت لفظ، دمیت معنی گڑیا، فاطمہ معنی فاطمہ، دمیت فاطمہ، فاطمہ کی گڑیا، دمیت فاطمہ، فاطمہ کی گڑیا۔ ہندا کی سہیلی، تو سہیلی کے لیے جو ہے بہت سارے لفظ آتے ہیں، جیسے زمیلتن بھی لا سکتے ہیں، ایسی صدیقتن بھی لا سکتے ہیں، صاحبتن بھی لا سکتے ہیں، تو جو آپ کو اچھا لگے۔ صاحبۃ ہندن، ہندا کی ساتھی، صاحبۃ ہندن، ہندا کی سہیلی، ہندا کی ساتھی۔ اس کے بعد ہے نمبر 12 پہ ٹرین کا ڈبہ، تو ڈبے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے عربتن، عربتن معنی آتا ہے ڈبہ، اور ٹرین کے لیے آتا ہے قطارن، تو عربی بنے گی عربۃ القطاری، ٹرین کا ڈبہ عربۃ القطاری۔ اس کے بعد نمبر 13 پر
ہے اسٹیشن کا پلیٹ فارم. تو اسٹیشن کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے محطۃ. محطۃ معنی آتا ہے اسٹیشن, اور پلیٹ فارم کے لیے آتا ہے رصیف صاد کے ساتھ. رصیف المحطۃ اسٹیشن کا پلیٹ فارم. رصیف المحطۃ اسٹیشن کا پلیٹ فارم. اس کے بعد ہے ندی کا کنارہ. تو کنارے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے شاطئ, اور نہر کے لیے جو لفظ آتا ہے یعنی ندی کے لیے جو لفظ آتا ہے اس کی عربی ہوتی ہے نہر, یعنی شاطئ نہری. ندی کا کنارہ شاطئ نہری. اس کے بعد ہے پہاڑ کی چوٹی. تو پہاڑ کے لیے عربی جو آتی ہے وہ آتی ہے جبل, اور چوٹی کے لیے عربی آتی ہے قمت, یعنی عربی ہوگی قمت الجبلی. پہاڑ کی چوٹی قمت الجبلی. اس کے بعد نمبر 16 پر ہے کارخانے کے مزدور. کارخانے کا مزدور, ایک مزدور. تو مزدور کے لیے آتی ہے عامل. عامل معنی آتا ہے مزدور, اور مصنع معنی آتا ہے کارخانہ. تو عربی ہوگی عامل المصنعی. عامل المصنعی کارخانے کا مزدور, عامل المصنعی. اس کے بعد ہے نمبر 17 پر مالداروں کی شان و شوکت. تو مالدار کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے اثریاء. اثریاء جمع کے ساتھ, یعنی مالداروں کی یعنی بہت سارے لوگ ہیں تو اثریاء. اور فخامت معنی آتا ہے شان و شوکت, فخر. فخامت الاثریاء. فخامت الاثریاء مالداروں کی شان و شوکت. اس کے بعد نمبر 18 پر ہے دیوار کی گھڑی. تو دیوار کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے جدارن, اور گھڑی کے لیے لفظ آتا ہے ساعتن. ساعت الجداری دیوار کی گھڑی. ساعت الجداری دیوار کی گھڑی, ساعت الجداری. اس کے بعد ہے نمبر 19 پر قلم کا نب. قلم کا نب. تو قلم کے لیے عربی جو آتی ہے وہ قلم ہی آتی ہے, اور نب کے لیے عربی جو آتی ہے وہ آتی ریشتن. ریشت القلمی قلم کی نب, یا قلم کا نب. ریشت القلمی قلم کا نب. اس کے بعد ہے ہمارے پاس جملہ آخری زینب کا قلم تراش. تو زینب کا تو زینب ہی آئے گا, اور قلم تراش کا آئے گا مبرأتن. مبرأتن معنی آتا ہے قلم تراش. مبرأت زینبہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے غیر منصرف پڑھیں گے. مبرأت زینبہ زینب کا قلم تراش. مبرأت زینبہ زینب کا قلم تراش. تو الحمدللہ عز و جل ہماری تمرین نمبر 16 مصباح الانشاء کی مکمل ہوئی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمرین سمجھ میں آئی ہوگی. اگر یہ تمرین سمجھ میں آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.